پارہ نمبر 2 رکو نمبر 15 آیت نمبر 244۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی يقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ، جو قرض دیتا ہے اللہ کو، قرضا حسنا، قرض حسنا، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پس وہ بڑھا دیتا ہے اس کو اس کے لیے دگنا کر کے بہت زیادہ۔ واللہ یقبض، اور اللہ ہی ہے جو تنگ کرتا ہے، ویبسط، اور کشادہ کر دیتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی راہ میں اپنی جان لٹانے سے کسی بندے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کروں گا تو میں مروں گا نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بالآخر یہ جان ایک دن ختم ضرور ہونی ہے۔ جان کے بعد انسان کے پاس سب سے زیادہ اہم چیز وہ مال ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اگر یہ سمجھے کہ مال میں سنبھال کے رکھوں گا، خرچ نہیں کروں گا اور یہ مال میرے پاس قیامت تک رہے گا، تو بندے نے قیامت تک نہیں رہنا، مال کیسے قیامت تک رہ سکتا ہے؟ جس طرح جان ایک دن ختم ہو جائے گی، مال بھی ایک دن بندے سے ختم ہو جائے گا۔ یہاں اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اپنے مال کے اندر سے اللہ کو قرض دے دے، حالانکہ یہاں جملہ یہ بھی تو ذکر کیا جا سکتا تھا جس طرح کہ قرآن پاک کی دوسری مقامات میں کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اجر دیں گے۔ قرض کا لفظ ذکر فرمایا۔ وجہ قرض جو ہوتا ہے نا، قرض اصل میں مقروض آدمی کے ذمے لازم ہوتا ہے اس کو واپس کرنا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ کسی سے قرض لے لے اور پھر اس کے ذمے لازم نہ ہو کہ وہ واپس نہ کر سکے، ایسا نہیں ہے۔ ایک الگ بات ہے کہ آج کل سمجھا یہی جاتا ہے جس سے قرض لو واپس نہیں دینا ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن شرعاً حکم یہی ہے جس سے قرض لیا واپس دینا لازم ہے۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا نا، اللہ کے ذمے لازم ہو جاتا ہے اس کو بدلہ دینا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے خرچ کر دیا تو بس خرچ کر دیا اور وہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ، اللہ کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے اس کا بدلہ دینا۔ اب کیسا بدلہ دے گا؟ اللہ فرماتا ہے تم نے یہ سوچ کے دینا ہے کہ قرض حسن دے رہے ہو۔ قرض حسن کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو پیسے دینے ہیں، بدلے میں وہ جتنا ہم نے دیا اتنا واپس کر دے، بس یہ قرض حسن ہے۔ ہم اپنا قرض دے کر اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں کسی بھی قسم کا۔ جب فائدہ اٹھایا جاتا ہے قرض دے کر پھر وہ قرض حسن نہیں ہے، وہ سود کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں دینے والا قرض حسن کی نیت سے دے، مطلب اس کے دینے کا مقصد کوئی دنیاوی فائدہ نکالنا نہ ہو، کوئی تعلق جوڑنا نہ ہو، اگلے سے کوئی مفاد نہ ہو، آپ دے رہے ہیں بس اللہ کی رضا کے دیے، کوئی ذاتی مقصد آپ کا نہ ہو۔ ہاں یہ اللہ نے اپنے ذمے کر لیا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، وہ دگنا بھی کرے گا اور تمہاری نیت کے اوپر دگنے سے تگنا، تگنے سے چوگنا، 700 گنا تک اللہ چل کے اس کو بڑھا دیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کو یہ والی آیت مبارکہ سنائی، یہ والی آیت مبارکہ اتری، تو صحابہ کرام تو نیکی کے اندر آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول ہے، شان نزول کے اعتبار سے فرمایا جاتا ہے، جن کا نام ہے ابو دحداء۔ مدینہ کے اندر ان کے 2 بڑے قیمتی باغ تھے اور مشہور ترین تھے۔ ایک باغ کے اندر تو 600 کھجوروں کے درخت لگے ہوئے تھے، اور ان کی جو کھجور تھی نا وہ بھی پورے مدینہ کے اندر مشہور تھی کہ بڑی لذیذ ہوتی ہے، بڑی موٹی تازی ہوتی ہے، بڑا ان کا ایک چرچا تھا۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا میں بھی اللہ کے راستے میں دوں تو مجھے بھی ایسے ہی ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ، صرف آپ نہیں، کوئی بھی بندہ اللہ کے راستے میں جب کچھ دیتا ہے، میرا رب آپ کے دیے ہوئے صدقے کو ایسے پالتا ہے جیسے آپ اونٹ کے بچے کو پالتے ہو۔ آپ کے پاس اونٹ کا بچہ آ جائے، آپ اس کو پالو گے، بالآخر وہ جوان ہوگا، اونٹنی ہوئی تو پھر گابن بھی ہوگی، پھر بچے دے گی، پھر بچے دیتے دیتے ریوڑ بنے گا۔
اللہ آپ کا صدقہ بھی ایسے ہی وصول کرتا ہے، یہاں تک کہ کسی نے اگر ایک کھجور کا چھوارا، خشک چھوارا بھی دیا، اللہ اس کو بھی پالے گا، پالنے کے بعد جب تم دنیا سے جاؤ گے اللہ دکھائے گا قیامت میں کہ میں تجھے جنت میں بھیج رہا ہوں کیونکہ تو نے کھجور کا ایک باغ صدقہ کیا تھا۔ بندہ پوچھے گا اللہ میں نے تو صرف چھوارا کیا تھا، باغ تو نہیں کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے وہ تیرا ظرف تھا، یہ میرا ظرف ہے، میں نے تیرے چھوارے کو پالا ہے اور ایک چھوارے کو کھجور کے باغات بنا لیے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اچھا اتنی بڑی وہی فضیلت ہے تو میرے تو 2 باغ ہیں نا، میں دونوں باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، اتنا بھی نہیں کہا شریعت نے کہ آپ جو کچھ ہے سارا لٹا دو اور ایک دن تو لٹا دو، اگلے دن پھر فقیر بن کے خود مانگتے پھرو، اتنا بھی نہیں ہے۔ اچھا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ کہا ایک باغ صدقہ کر دو، ایک اپنے اور اپنے گھر والوں کی ضرورت کے لیے رکھ لو۔ کہا اچھا یا رسول اللہ پھر وہ جو میرا اچھے والا باغ ہے نا جس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں، میں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ تو یہ وہاں سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے نکلے، اپنے باغ کے پاس گئے، باغ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اندر نہیں گئے، دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز لگایا اے ام دہدا، اندر سے باہر نکل آؤ اور بچوں کو بھی لے آؤ اور جو کچھ تمہارے پاس ہے یہاں باغ میں وہ وہیں پہ چھوڑ دو۔ پوچھا اس نے کیوں بھئی کیا ہو گیا؟ کہا یہ باغ میں اللہ کے راستے میں صدقہ دے آیا۔ آگے بیوی بھی تو ابو دہدا کی تھی۔ اچھا ابو دہدا آپ نے تو بہت بڑی تجارت کر لی، بہت نفع کا کام کیا ہے، فوراً سارا کچھ وہیں پہ چھوڑا۔ بچے اس وقت کھجوروں کے درختوں کے سائے میں کھیل رہے تھے، انہوں نے جھولیوں کے اندر کھجوریں رکھ کے ڈالی ہوئی تھی، انہوں نے وہ جھولی سے کھجوریں بھی وہیں ڈلوا دی۔ کچھ بچے کھا رہے تھے کھجور، انگلی مار کے بچے کے منہ کے اندر سے وہ کھجور نکالی اور نکال کے کہا جب رب کے نام پہ دے دیا جاتا ہے نا پھر ذاتی مقاصد اور اغراض نہیں رکھے جاتے۔ جب یہ بات ہوئی باغ خالی کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، مسکرا کے فرمایا مجھے نہیں پتا اللہ نے ابو دہدا کے لیے جنت میں کتنے 100 درخت لگا دیے ہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ اللہ کیا کرتے ہیں فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تگنا تگنا کر کے دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، یہاں سے اشارہ کیا جا رہا ہے رزق کو اپنی عقل مندی پہ نہ سمجھنا، رزق کو اپنی